حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال 975 قبل مسیح میں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی سلطنت یہودا، جس میں جنوبی فلسطین روم شامل تھا، کا پایا تخت یروشلم، اور شمالی سلطنت اسرائیل، جو شمالی فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل تھی، دارالحکومت سامرہ نابلس قرار پایا۔ جنوبی حکومت کا حکمران رجعام بن سلیمان علیہ السلام اور شمال کا یرلعام تھا۔ دونوں ریاستوں میں ٹھن گئی۔ یہودا نے خدا کے حضور غلطی کی، یعنی کہ جو یہودا حکمرانی تھی اس نے خدا کے حضور غلطی کی اور اپنے گناہوں سے اس کی غیرت کو برانگیختہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر اونچلے ٹیلے پر ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام، ستون اور عمارتیں بنائی، یعنی غیر اللہ کی پرستش شروع کر دی تھی انہوں نے۔ اور اس ملک میں لوطی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ سلاطین کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ فائدہ: رجعام کے 5ویں سال شاہ مصر سیساک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی اور شاہی خزانوں کو لوٹا اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں لے گیا۔ یہ بیت المقدس کے 17 محاصروں میں سے پہلا اور سب سے کم نقصان دہ حملہ تھا۔ سلیمان کا بیٹا مصر کا باج گزار بن گیا۔ پھر ایسی افتاد شروع ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام سے ہیبروس اعظم تک بیت المقدس کئی حملہ آوروں کو نشانہ بنا رہا، بار بار اندرونی انتشار کا شکار ہوا اور اس پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اس کی حیت ہی بدل گئی۔ گہری وادیاں ملبے سے اٹھ گئیں، حالت اتنی بدل گئی کہ اس کے پہلے باشندوں میں سے کوئی اسے دیکھنے آتا تو پہچان ہی نہ سکتا۔ وفات سلیمان علیہ السلام کے بعد ہی بنی اسرائیل کی ریاست 2 طاقتوں میں بٹ گئی تھی، جو ہمیشہ باہم دست و گریباں رہیں اور صدیوں تک ان کے بادشاہ الگ الگ مقرر ہوتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل فواحش، حرام کاریوں، عیاشی، بدماشی میں کھو کر کمزور اور توحید سے منحرف ہو کر کنعان کے قدیمی قبائلی لوگوں کی طرح بت پرستی پر بھی مائل ہو گئے۔ وہ اپنے خدا یہودا کی مورتیاں بناتے، دیوی دیوتاؤں کی طرح ان مورتیوں سے عجیب و غریب روایات منسوب کرتے۔ انہوں نے توریت میں اپنی حسب منشا رد و بدل کر لیا۔ علماء اور کاہن مخصوص مفادات کے تحت توریت کی عبارتیں مسخ کر دیتے۔ اس دور میں جو بھی ان کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرتا، بنی اسرائیل اس کا مذاق اڑاتے اور اسے اذیتیں پہنچاتے اور اسے قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ چنانچہ انہی وجوہ کی بنا پر قدرت نے انہیں سزا دی اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر رہ گئی۔